نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا، اس دین اسلام پر عمل کی عملی مثال اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو بنایا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو ایمان اور عمل کا معیار قرار دے دیا قیامت تک کے لیے. اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اگر لوگ ایسا ایمان اور عمل لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے جو حضرات صحابہ کرام کے ایمان اور عمل جیسا ہوا، تو وہ تو اللہ رب العزت کے ہاں قبول کر لیا جائے گا اور انہیں ہدایت یافتگان میں شمار کیا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا ایمان اور ایسا عمل لے کر آیا جو حضرات صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ان کی تعلیمات کے اور ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے، فرمایا فإنما هم فی شقاق، وہ اگرچہ اپنے آپ کو دین پر سمجھ رہا ہوگا لیکن وہ حقیقت میں دین سے بہت دور. تو ایک آدمی اللہ رب العزت کے ہاں ایسا دین لے کر جائے جو قابل قبول ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے ہر عمل کو حضرات صحابہ کرام کے عمل کے ساتھ پیش کرے، اس کا موازنہ کرے، اس کے موافق پائے تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے اور اس ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کے خلاف پائے تو پھر وہ خطرے میں ہے. کہ ایسا آدمی اگرچہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا رہے گا، اگرچہ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا رہے گا، لیکن قیامت کے دن اسے پتا چلے گا کہ اس کی ساری محنت، ساری کی ساری کاوش دنیا میں ضائع ہو چکی ہے. کہ کوئی چیز اللہ رب العزت کے حضور لے کر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو یہ خاص مقام اس امت میں عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا تو ان کے قلوب کی طرف ان کے دلوں کو جھانکا، اللہ رب العزت نے جانچا ان کے دلوں. تو جن لوگوں کے قلوب سب سے بہترین پائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا، انہیں اپنا نبی بنا لیا، سب سے خاص بندہ کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنا پیغام بھیجا اور اپنے پیغام کا وارث دنیا میں بنایا. اور میں اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے دلوں کو سب سے بہترین پایا اپنی ساری مخلوق میں، انہیں اللہ رب العزت نے میری صحابیت کے شرف سے سرفراز فرما دیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو گئے. یوں تو صحابہ سارے کے سارے ہی ستارے ہیں، اور فرمایا کہ یہ نجوم ہدایت ہیں. جیسے صحرائی علاقوں میں رہنے والے لوگ، سمندروں میں سفر کرنے والے لوگ، جہاں کوئی راستہ بتانے والا راہبر رہنما نہیں ہوتا، سڑکوں کے کوئی نشان نہیں ہوتے،
آج تک بھی لوگ راتوں کو اسی طرح قافلوں میں سفر کرتے ہیں، پوری پوری گاڑیوں کے قافلے لے کے اور جانوروں کے قافلے لے کے، نہ زمین پر کہیں کوئی راستے کا نشان ہوتا ہے، نہ کوئی راستہ بتانے والا ہوتا ہے، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنی صحیح منزل کو جا پہنچتے ہیں۔ بالکل میرے سارے کے سارے صحابہ اسی طرح ہیں، آسمانوں پر جگمگانے والے ہدایت کے ستارے کہ انہیں دیکھ کر جو اپنا راستہ منتخب کرے گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا رہے گا اسے ہدایت تک پہنچے گا۔ لیکن ان صحابہ کرام میں پھر 4 ہستیاں ایسی ہیں، 4 حضرات ایسے جنہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یکے بعد دیگرے خلافت سے سرفراز فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت جنہیں عطا فرمائی، جنہیں ہم حضرات خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا مقام شریعت کے ہاں اور شریعت کے اصول اور قاعدے کی نظر سے اتنا بلند ہے کہ ان کے طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ بیان فرما کر یہ بتایا کہ سنت جو قرآن کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد اس امت کے لیے شریعت کا سب سے بڑا ماخذ ہے، وہ سنت کی تشریح مکمل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے 4 خلفائے راشدین پر آ کر۔ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر ان 2 چیزوں کو تھام کر رکھو گے ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے جو آخری بشارت اس امت کو عطا فرمائی، اس دنیا سے جا رہے ہیں آپ، تو سب سے خاص بات آخر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ارشاد فرمائی، میں 2 چیزیں ہیں اگر انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہرگز کبھی گمراہی نہیں ہوگے، میں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت۔ اب وہ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف اپنی ذات تک خاص نہیں فرمایا کہ سنت صرف میرا طریقہ ہے کہ اسے تھام لوگے، بولے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنت یہ سنت کا طریقہ جسے تم تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کیا؟ فرمایا وہ میرا راستہ اور میرے خلفائے راشدین کا راستہ۔ دیکھ گویا شریعت کا جو نظام ہے ایک آدمی کے لیے، جو شریعت کا نصاب ہے پورا جس پر اسے عمل کرنا ہے، وہ کہاں آ کر پورا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جو 4 اس امت کے ہاں اجماعی طور پر یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، میں ان تک آ کر سنت کی وہ تشریح مکمل ہو جاتی۔ اب ایک مسلمان کے پاس شریعت کا نصاب یہاں آ کر کامل ہوگی، وہ کتاب اللہ پر عمل کرے، جو کچھ اسے اللہ کی کتاب سے معلوم اس پر عمل کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جو کچھ بتایا کرنے کا، جسے پسند فرمایا، جسے ناپسند فرمایا، کرنے نہ کرنے، پسند ناپسند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، اور پھر وہ دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے قانون پر ابو بکر نے کیسے عمل کیا، عمر نے کیسے عمل کیا، عثمان و علی نے کیسے عمل کیا، اور کیسے اس امت کو اس طریقے پر چلایا، اس ساری چیز کو دیکھے، یہاں پر آ کر ایک مسلمان کے لیے شریعت کا نصاب مکمل ہو جاتا، شریعت کی تکمیل یہاں پر ہوتی۔ تو گویا کار نبوت کا حصہ بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں، اتنا اونچا مقام ہے ان 4 حضرات کا اللہ رب العزت۔ تو ان حضرات میں سے ہر ایک کی زندگی کی، ویسے تو روز اسلام سے لے کے دنیا سے تشریف لے جانے تک ایک ایک دن شریعت، ایک ایک دن واجب الاتباع ہے، ایک ایک دن ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا نصاب ہے، لیکن ہر ان میں سے ہر ایک فرد کی زندگی کے 1-2 خاص الخاص سبق ہیں، خاص الخاص، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اللہ رب العزت کی جو تجلیات ہیں، اللہ رب العزت کا جو رنگ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ہر انسان کی طبیعت میں کوئی رنگ دوسرے رنگ سے غالب ہوتا ہے، اوپر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان سارے رنگوں کو جمع کریں گے، ایک رنگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک رنگ حضرت عمر کا ہے، ایک رنگ حضرت عثمان کا، ایک رنگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
تو پھر یہ اللہ رب العزت کا رنگ جو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا بہترین رنگ، یہ جس انسان کی طبیعت پر یہ رنگ آ گیا گویا وہ اللہ والا بن گیا خاص، یہ نصاب ان سارے رنگوں کو جوڑنے سے مکمل ہو جاتا۔ تو آج ہم ان 4 حضرات خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی زندگی کے جو خاص رنگ ہیں، جس نے پیچھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کی سیرت کا بیان ہو تو میں نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ یوں تو نبی کی ساری زندگی ایک شریعت کا ایک سبق ہے، لیکن کچھ خاص اسباق ہوتے ہیں جنہیں اپنانے کی ضرورت۔ اللہ رب العزت نے ان خاص اسباق کو بیان کرنے کے لیے حضرات انبیاء کے قصوں کو بیان فرمایا اور الگ الگ ان کے قصے بیان فرمائے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی زندگیوں کے بھی الگ الگ رنگ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 صحابہ میں سے ہیں، یاد رکھیے، جن پر آ کر شریعت کی تکمیل ہوتی ہے، جن سے اللہ رب العزت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب ایسے حضرات کا ذکر کیا جائے تو ایک تو ان کے نام لینے سے ہی اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا وہ خاص رنگ کون سا ہے، وہ خاص ڈھنگ اور خاص چلن کون سا ہے جسے انہوں نے اپنایا تو وہ اللہ رب العزت کے ایسے اونچے مقامات پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی بڑی جماعت میں سے اتنے خاص مقام تک پہنچے، تو یقیناً وہ ایک کامیابی کا ایک خاص رنگ ہے، ایک اونچا رنگ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ رنگ ہے۔ جب اسے اپنا لے گا ایک انسان تو وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں اونچا اور پسندیدہ ہو جائے گا۔ تو اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، کوئی قصہ کہانی بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر محض ان کا تذکرہ کرنے کے لیے ان کا نام لیا جائے کہ بس ان کی بات ہوتی رہے تو بھی وہ فائدے سے خالی نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کو بڑا راضی کرنے والا عمل ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس خاص صفت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جسے اپنا کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہت اونچے ہو گئے، تو ہم بھی اس کا کچھ حصہ اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہمیں بھی پسندیدگی نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہمیں بھی کوئی مقام نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہمیں بھی ان کی رضا نصیب ہو جائے جیسے ان کو نصیب ہوئی۔ حضرت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یعنی اللہ رب العزت نے جو مقامات اونچے اور بلندیاں اور سرفرازیوں کے جو قاعدے اور اصول رکھے ہر ایک میں اللہ رب العزت نے ان کی ذات کو اونچا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کو آپ اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک تو خاندان اور قبیلہ، یہ بنو قریش کے 2 بڑے خاندان تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، آپس میں چچا زاد قبیلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، تو اس خاندانی قرابت میں جو ان خاندانوں کے درمیان چلی آ رہی تھی، چچا زاد بھائی تھے آپس میں، وہ رشتہ داری تو تھی، لیکن اس سے بھی قریبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نسب کا یہ ہے کہ آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں۔ آپ کی والدہ عروہ بنت قریش جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کی بیٹی، حقیقی پھوپھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے اس رشتے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اگر کسی شخص کو اسلام کے ساتھ نصیب ہو، اسلام کے ساتھ، ایک آدمی مسلمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور ساتھ اسے اللہ نے یہ بلندی بھی عطا فرمائی کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت بھی ہے، تو حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں ایسے لوگوں کا امت پر محبت کا سب سے خاص تعلق ہے، محبت کا حق سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت یعنی اپنے اہل خاندان کے بارے میں اپنی امت کو یہ تاکید فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر ایک بار نہیں 3 بار زور دے کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت مسلمانوں میں تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈراتا ہوں، اپنے خاندان کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈراتا ہوں کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کا تعلق حاصل ہے ایمان کے بعد،
اس شخص کا محبت کے باب میں اس امت پر حق بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ ایک فطری اور طبیعی بات ہے کہ انسان کو اپنی جو اس کے قریب جماعت ہو، اس کے قریب جو لوگ جمع ہوں، اس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اپنے رشتہ داروں سے خاص محبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری اللہ رب العزت کے یہاں ایسا محبوب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نام اپنے نام میں سے کاٹ کے دیا. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اس کا مادہ رحم ہے. اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو بھی رحم کا نام دیا. عربی میں رشتہ داری کو رحم کہا جاتا ہے، اس لیے رشتہ داری کو صلہ رحمی کہتے ہیں. تو میں کہ اللہ کے یہاں سے محبوب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے کاٹ کے اس کو نام دیا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، تو اسی فطری تقاضے پر ہیں جو ہر انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے رکھا. تو یقیناً آپ کو اپنے گرد گرد رہنے والے لوگوں میں اپنے اہل خاندان سے زیادہ محبت. تو جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت ہوگی، مسلمانوں پر بھی حق بنتا ہے کہ اسی سے زیادہ محبت رکھے. اس لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العزت سے بہت ڈراتا ہوں. بار بار تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں تو ایک قریبی رشتہ داری. پھر اسلام میں صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے مقدم حق، آج سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو صحابہ کرام کی جماعت میں درجے مقام کے اعتبار سے سب سے مقدم حق چلا آ رہا ہے، وہ السابقون الاولون. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرات صحابہ کرام کے اس طبقے کو الگ کر کے جدا کر کے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑے مقام، سب سے بڑی بلندی، سب سے بڑے مرتبے، سب سے زیادہ فضائل والے وہ لوگ ہیں جو بالکل ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوں. کتنے وہ مسلمان؟ بعض نے کہا 10، بعض نے کہا 50، آخری قول وہ 100 تک کا ہے کہ جو سب سے پہلے 100 مسلمان ہیں، سب سے پہلے 100 مسلمان، وہ درجے اور مقام میں صحابہ کرام کی جماعت میں بھی سب سے بڑے ہیں، سب سے بلند. پھر ان 100 میں سب سے افضل ہیں حضرات خلفائے راشدین جو 4 ہیں اپنی اسی خلافت کی ترتیب سے. اور ان کے بعد وہ باقی 6 صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور باقی ان کے بعد کے جو 6 ہیں وہ ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کے اس باب میں بھی کتنے آگے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں 5واں نمبر ہے. 5واں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت لے کر آئے تو سب سے پہلے ہماری اماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کر بتایا کہ اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے یہ پیغام دیا، تو سب سے پہلے وہ ایمان لائیں. پھر سب سے پہلے حضرت جو باہر نکل کے مردوں میں سب سے پہلے جس شخص کے کانوں تک یہ بات پہنچائی وہ آپ کے سب سے گہرے دوست، سب سے معتمد ساتھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، بچے تھے، گھر میں رہتے تھے. انہوں نے سنا، دیکھا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا. اب دین کی دعوت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو محنت شروع کی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی کہ جو قریبی لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ خاندانی تعلق اچھا ہے یا کاروباری تعلق اچھے ہیں، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ان مشرکین کے ماحول اور معاشرے میں ان کے اندر انسانیت کا جذبہ ذرا زیادہ ہے، اللہ کا خوف ان کے اندر ہے، ذرا صلہ رحمی اور قرابت کا خیال رکھنے والے نرم دل لوگ ہیں، حق کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، ذرا ان کے کانوں تک بات پہنچائی جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لوگوں کو دعوت دی. سب سے پہلے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور تیسرے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی عشرہ مبشرہ میں سے. ان کو دعوت دی، ان کو بتایا کہ دیکھو یہ بتوں کی عبادت فضول ہے، بیکار ہے. یہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں نہ ہماری دنیا کے کسی کام کے، نہ آخرت کے کسی کام کے، اور ہم دنیا میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، در حقیقت انسان کی زندگی یہ نہیں ہے. دیکھو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بڑے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خوبصورت پیغام لے کر آئے، ایسی خوبصورت دعوت لے کر آئے جس میں انسانیت بھی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہے، جس میں ایک خوبصورت زندگی بھی ہے، اور اس میں ایک خوبصورت آخرت کا وعدہ بھی ہے. تو تم اچھے لوگ ہو، تم اس دعوت کو قبول کر لو. تو وہ تینوں ان کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر ایمان قبول کر لی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون کے بھی سب سے اولین طبقے میں، سب سے اولین طبقے میں. تو اللہ رب العزت نے اسلام میں یہ بلندی اور مقام بھی ان کو عطا فرما دیا کہ جو سب سے پہلا طبقہ حضرات صحابہ کرام میں فضیلت والا، مقام والا، مرتبے والا، بلندی والا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بھی ان کو شمولیت عطا فرما دی. اللہ رب العزت کی خاص رحمت ان پر، اسلام میں ابتدائی لوگوں میں سے. اس حوالے سے بھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند، بہت اونچا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے دین کی خاطر جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں ابتدائی زمانے میں، اللہ اکبر، دین کی خاطر مارے گئے، دین کی خاطر ستائے گئے، دین کی خاطر امتحانات سے گزارے گئے. اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان لوگوں نے بہت اونچے مقامات. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ رب العزت نے اس فضیلت میں بھی بہت وافر حصہ عطا فرمایا. بہت زیادہ ستائے گئے، بہت زیادہ تنگ کیے گئے دین کی خاطر، بہت زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے گئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ رب العزت نے دین پر استقامت عطا فرمائی ان سے گزری. اس کے بعد آگے جو سب سے بڑی فضیلت والا عمل اس امت کو ملا، اور پھر اس عمل سے اس امت کی ایک بہت بڑی جماعت کا نام ہی وہ پڑ گیا فضیلت، وہ ہجرت کا عمل، کہ اللہ رب العزت کی خاطر گھر بار چھوڑنے کا امتحان لیا جائے. تو اسلام کے سب سے ابتدائی مہاجرین میں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے علاقے کو چھوڑا اور اپنے ملک کو چھوڑ کر انہیں مہاجرت اور جا کر ایک مسکینی کی زندگی اختیار کرنی پڑی، دربدری کی زندگی اختیار کرنی پڑی، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے اولین مہاجرین میں سے جو اسلام کی خاطر سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. اللہ رب العزت نے ان مہاجرین میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمولیت عطا فرمائی. اور آپ اکیلے نہیں، اللہ رب العزت نے اس موقع پر آپ کو ایسا ایک امتیاز عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ کی گواہی دی کہ آپ اللہ کی ساری مخلوق میں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے لوگ میں کہ وہ دوسرے شخص جن کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اللہ کے نبی لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت کی تھی. ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنے اہل کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت کی. اور اہل بھی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. دوسری صاحبزادی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اکٹھا دیکھتے تھے تو فرمایا کہ میں اس خوف سے اپنی نظر نیچے کر لیتا ہوں کہ ان دونوں کو نظر نہ لگے. میں کہ اللہ کی پوری مخلوق میں اس سے حسین اور اللہ کے ہاں اس سے محبوب جوڑا اللہ کی سرزمین پر نہیں. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ام ایمن بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عثمان حضرت اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں تھے.
تو مجھے فرمایا کہ ام ایمن جا کے دیکھو اس کمرے کے اندر روئے زمین کا سب سے حسین اور سب سے محبوب جوڑا اللہ رب العزت نے بٹھایا ہوا ہے۔ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے، اور پھر اللہ کی خاطر ہجرت کے لیے دونوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا وافر حصہ ملا ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی مکہ میں آپ کے نکاح میں آ رہی ہیں، غزوہ بدر کے دن مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم کی حالت میں، میں عثمان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس دنیا میں اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت تھی ایمان کے بعد وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی رشتہ داری نصیب فرمائی دی کہ میں آپ کا داماد تھا، آج اللہ رب العزت نے مجھ سے وہ نعمت واپس لے لی، اب میں اس چیز کی وجہ سے غمگین ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تمہارے لیے بشارت ہو، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر مجھے حکم دیا کہ میں اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تم سے کر دوں تاکہ تم اس نعمت کے چھن جانے کی وجہ سے جو غمگین ہو تمہارے دل سے یہ غم دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی دوسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا، اور پھر خود فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کسی انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا نہیں فرمایا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اونچا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا کہ ایک نبی، اور وہ نبی بھی سید الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی تقدیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال قبل حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو، وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شدید غم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا عثمان اللہ نے اگر میرے پاس ایک بیٹی اور دی ہوتی آج میں وہ بھی تمہیں دے دیتا، لیکن اب میرے پاس کوئی بیٹی نہیں۔ ایک ہی حضرت سیدہ فاطمہ تھی، ان کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ مقام ہے کہ دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں دونوں دنیا سے تشریف لے گئی، فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیسری دی ہوتی وہ بھی میں آپ کو دے دیتا۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا قرب اپنے ساتھ بیان فرما رہے، ایسا قرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں آپ مقدم ہوئے، ہجرت میں آپ کو مقدم فرمایا، اپنی دامادی میں لینے میں آپ کو مقدم فرمایا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت میں تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے، اہلیہ گھر میں بستر مرگ پر پڑی ہے، یقینی بات لگ رہی تھی کہ وہ دنیا سے تشریف لے جانے والی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا جہاد پہ نکلنے کا۔ اہلیہ کو اسی بستر مرگ پہ چھوڑتے، بستر وفات پہ چھوڑ کے، اتنی شدید بیماری میں چھوڑ کے، پورا تیار ہو کر اسلحہ ساز و سامان لے کر جہاد کی صف میں جا کے کھڑے ہوئے لشکر میں نکلنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا معائنہ فرماتے آئے، دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ایک طرف لے گئے، تو میں عثمان آپ کی اہلیہ دنیا سے جانے والی ہیں، بیمار ہیں شدید، اور کوئی پیچھے ان کی تیمارداری کرنے والا نہیں، آپ اپنے گھر میں رک جائیں، میں آپ کو ایک بشارت دیتا ہوں۔ گا یا رسول اللہ فرمائے میں کہ آپ غزوہ بدر میں اگرچہ شریک نہ ہو سکیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آخرت میں بھی بدر والوں کے سارے اجر آپ کو ملیں گے، دنیا میں بھی بدر میں جو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حصہ آپ کو جو میدان میں کھڑے ہوئے مجاہدین کو ملے گا، آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ملے گا، غنیمت کے اس میں شریک فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ گئے، دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مقام دیکھیے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے پیچھے رہ گئے، یہی سوچ کے نہیں گئے تھے بہت سے صحابہ کے ایک چھوٹے سے قافلے کو پکڑنا ہے، جتنے لوگ جا رہے ہیں یہ کافی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم بھی نہیں دیا تھا کہ سب نکلو، تو دیکھا کہ بس جانے والے ضرورت کے لیے کافی ہیں، اکثر لوگ نہیں نکلے۔ بعد میں جب بدر والوں کے فضائل آسمان سے نازل ہوئے،
زندگی بھر انہیں اس چیز کا پچھتاوا رہا کہ ہم بدر میں کیوں نہ جا سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مقام دیکھیے کہ غزوہ بدر میں تشریف نہیں لے گئے، گھر اپنے تشریف فرمائے، اللہ رب العزت نے بدر کا اجر بھی عطا فرمایا، بدر کی غنیمت میں حصہ بھی عطا فرمایا، گھر بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سچائی پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ پتہ ہے کہ ایک آدمی کتنا سچا ہے کہ ایسی محبوب بیوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، کوئی جوان اولاد نہیں ہے گھر میں ان کو سنبھالنے کے لیے، کوئی ان کی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، اور اتنے شدید مرض میں لگ رہا ہے کہ نہیں بچیں گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جان دینے کا وقت ہے، اس بیوی کو چھوڑ کر اللہ کی صف پہ جا کے کھڑے ہیں۔ جو آدمی دل سے اتنا سچا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کو انعامات بھی ایسے ملتے ہیں، فرمایا کہ تم گھر بھی بیٹھے رہو۔ تو بدر میں جن لوگوں نے وہاں لڑ کر جو انعامات پائے، بدر کے اتنے شدید خوف کا سامنا کیا، اتنی شدید مشکلات کا سامنا کیا، تب جا کر انہیں وہ انعامات ملے، لیکن دل کی سچائی کی وجہ سے ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا، اللہ رب العزت اس کو بھی وہی مقام اور وہی اجر عطا فرمائے۔ سچے لوگوں کی اللہ رب العزت کی یہ قدر ہوتی۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اگرچہ حضرت عثمان ظاہری طور پر ہم سے دور ہیں، ہم بدر میں کھڑے ہیں، وہ مدینہ میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ہی سمجھو کہ صف میں کھڑے ہیں ساتھ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے ساتھ کھڑے ہوں کو اجر کی بشارت دے رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے اس اجر کی بشارت بھی لے رہے ہیں، جیسے ان کو غنیمت کا حصہ مل رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان یہاں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی انہیں ہم سے الگ نہ سمجھے۔ غزوہ حدیبیہ کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے موت پر بیعت لے رہے ہیں، ایک اور طبقہ وجود میں آ رہا ہے کہ یہاں بدر میں دیکھو ایک طبقہ وجود میں آ رہا ہے کہ جو باقی سارے صحابہ سے افضل بدر والے، حضرت عثمان وہاں موجود نہیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ عثمان اس طبقے سے بھی رہ نہ جائے، ان کو اہل بدر میں بھی شامل فرمائے۔ اب یہاں آگے فضیلت والا ایک اور طبقہ وجود میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام میں جنہوں نے بیعت رضوان کی اور موت پر بیعت کی حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ اپنے بعد والے سارے صحابہ سے افضل۔ اب یہ بھی ایک فضیلت کا وقت ہے کہ ایک خاص فضیلت ملنے والی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی موجود نہیں ہے، مقدر یہ ہے یہاں بھی موجود نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کام پر تشکیل پر گئے ہیں مکہ مکرمہ، اور وہاں کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے کہ ہمارا عثمان آج اس فضیلت سے بھی نہ رہ جائے۔ باقی سارے صحابہ اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر موت کی بیعت کے الفاظ کہہ کر اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مقام پا رہے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جتنے آج اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کا نقد اعلان آسمان سے ان کے لیے اتر رہا ہے۔ عثمان کا جسم یہاں پر اگرچہ موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ نکالا، صحابہ کرام کو فرمایا گواہ ہو جاؤ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، دایاں ہاتھ نکالا میں یہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ یہ عثمان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رضوان بیعت رضوان بھی کر لی، لقد رضی اللہ کی جماعت میں وہ بھی شامل ہے۔ دیکھو غائبانہ طور پر فضیلتیں مل رہی، غائبانہ طور پر۔ یہاں پر بھی جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کے لیے ایک پچھتاوا ہے اب قیامت تک کا، جیسے بدر میں رہ جانے والوں کے لیے کہ کاش ہم بھی وہاں میدان میں موجود ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتے، لقد رضی اللہ، اللہ کی رضا کا نقد پروانہ ہمیں بھی مل جاتا، قیامت تک ہمارا ایک الگ نام ہو جاتا کہ ہم بھی بیعت رضوان کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ایک بندہ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو گوارا نہیں کہ وہ بندہ اس طبقے میں شمولیت سے بھی رہے۔ حالانکہ بیعت رضوان والے تو بعد میں، حضرت عثمان تو السابقون الاولون میں بھی ہے، حضرت عثمان تو حبشہ کی ہجرت والوں میں بھی ہیں، حضرت عثمان جو ہے وہ مدینہ کی ہجرت والوں میں بھی ہے، حضرت عثمان بدر کی ہجرت والوں میں بھی ہیں، بڑے فضائل پا چکے، ان سے کم درجے کی فضیلت ہے، لیکن عثمان کا نام کہیں سے رہ جائے کسی فضیلت والی جگہ سے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ گوارا نہیں، تو وہاں پر بھی موجود نہیں ہے، ہاتھوں میں ہاتھ آ گیا، شامل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو سب سے خاص بات سمجھیے، میں جو عرض کیا وقت تھوڑا ہے اس پر بات پہ آ جاؤں، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب یہ فضائل تو وہ ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے،
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سے جو ایک خاص بات سمجھا رہے امت کو، خاص بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال بنایا قیامت تک کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، دو چیزیں سب سے قیمتی. ایک انسان کی جان ہے، ایک انسان کا مال. جو لوگ اپنی جان اللہ رب العزت کی خاطر وار دیتے ہیں، اپنی یہ سب سے قیمتی متاع، ان کے لیے تو اللہ رب العزت کے ہاں جو فضائل ہیں وہ اتنے اونچے. یہ میں نے 2 جمعے 3 جمعے پہلے یہاں عرض کیا تھا کہ ان میں سے تو ایک بندہ اللہ رب العزت کا ایسا بھی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ تو اللہ نے مجھے بھی نہیں بتایا. تو جان لے کر آیا محض اس نیت سے کہ بس میں نے اللہ کو جان دینی، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بھئی فتح ملے، دنیا میں کوئی غلبہ ملے، دنیا میں کوئی جو ہے وہ خلافت ملے، اللہ کا دین، نہ کوئی چیز اس کے پیچھے نظر نہیں ہے. بس وہ اپنی جان لاتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے سب سے قیمتی چیز یہی ہے، اور آپ چونکہ اکبر ہیں، سب سے بڑے ہیں، اعظم ہیں، سب سے اونچے ہیں، آپ کو کوئی گھٹیا چیز کیسے دیں، کوئی چھوٹی چیز کیسے دیں؟ میں اپنی سب سے بڑی چیز لائیں آپ کو پیش کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں. میں یہ آدمی اللہ کو اگر اپنی جان دے دیتا ہے، اس کا اجر اور مقام کیا ہے وہ میں اللہ قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے. اللہ نے مجھے بھی نہیں بتایا، اپنے کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا. اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ ہے، جو جتنا اپنی جان اللہ رب العزت کی خاطر دیتا چلا جاتا، اسی قدر اللہ رب العزت کے ہم ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے جسموں پر زخم کھا کے اپنی جان اللہ کے لیے وار کے، اللہ کے لیے مارے کھا کے، اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان بار بار اوکھلی میں دے کے، خطروں میں دے کے اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت کی محبت کو کمایا ہوگا، اللہ تعالیٰ جب انہیں اجر و ثواب دینا شروع کریں گے، فرمایا نمازوں والے، روزوں والے، اذکار والے اور یہ سارے اعمال والے حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے جسم بھی دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے، کینچیوں سے کاٹ دیے. راحت کا ایک لمحہ ہمیں نہ ملا ہوتا، ہم بہت اونچے ہو جاتے. اللہ رب العزت کے ہاں جان سے راضی کرنے والوں کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں، اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز بندے کے پاس یہی ہے اللہ کو پانے کے لیے. دوسری چیز ہے مال. جس کی محبت، جس کی رغبت، جس کی لالچ انسان کی فطرت اور طبیعت میں گوندھ دی گئی. ایسے نہیں کہ رکھی گئی ہے، گوندھ دی گئی، ملا دی گئی انسان کی فطرت اور طبیعت. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، انسانوں کے نفس ہر وقت مال کی لالچ پر حاضر رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں ہر وقت، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے مال کی لالچ. یہ مال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ بھی ہے، اس امت کی سب سے بڑی تباہی بھی ہے، سب سے بڑی بربادی بھی ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی اس کی حقیقت کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کا راستہ طے کرنے کی سب سے تیز ترین سواری بھی ہے. نعم مطیۃ المؤمن، مومن کی سب سے بہترین سواری اللہ رب العزت کا راستہ قطع کرنے کی وہ مال ہے. سمجھ لے کہ اللہ مجھے یہ جو مال دے رہے یہ میری دنیا کے لیے نہیں ہے، میری دنیا کا درجہ اس میں دوسرے مقام پر آئے گا. یہ مال اصل میں اس لیے کہ میں اللہ کا راستہ قطع کروں. تو وہ آدمی بہت اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، بہت اونچا، جس کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے. اس امت میں جس شخص نے اپنے مال سے اس حقیقت کو پایا سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ سمجھایا مثال بن کے، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کام بتائے، ایک مومن ان پر مال خرچ کرے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے. ہر کام میں دیکھو تو سب سے زیادہ جس شخص کا مال لگا ہوا نظر آئے گا اس امت میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کسی کو پانی پلانے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان فرمائے. کسی ایک فرد کو نہیں، ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت موجود ہے ساری امت سیراب ہو رہی ہے پانی سے. کس کے مال سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے. مسجد بنانے کا کتنا بڑا اجر ہے. اسلام کی سب سے محبوب مسجد مسجد الحرام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر فرما رہے تو سب سے زیادہ مال کس شخص کا قبول ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشارتیں لٹا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ کھڑے ہو لٹا رہے. اور پھر جہاد پر مال خرچ کرنے کی بات ہے. قرآن مجید میں دیکھیں اللہ رب العزت نے اسلام کے سارے اعمال جتنے بھی ہیں بلا استثناء ایک قاعدہ اور اصول مقرر فرمایا
کہ ہر عمل کا کم سے کم اجر اللہ رب العزت کے ہاں 10 گنا بڑھا کر ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ لیکن جہاد پر مال خرچ کرنے کے عمل کی بات آئی تو پیمانہ ہی الگ مقرر ہو رہا ہے کہ یہاں کم سے کم جو بڑھے گا وہ 700 گنا۔ اسلام کے سارے اعمال میں سے سب سے الگ عمل کر کے ارشاد فرمایا، سب سے الگ عمل، اور اس میں پھر آپ انفاق کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا مال صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد پر خرچ ہوا، مقدار کے اعتبار سے کسی کا بھی اتنا مال خرچ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ویسے عام ترغیب چلتی ہے کہ مسلمان ہر وقت جہاد پہ خرچ کریں، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت والی چادر لے کے خود، وہ چادر جو کئی کئی دنوں کے فاقوں پر امت کے سامنے کبھی نہیں پھیلی، وہ چادر جو بڑی بڑی ضروریات پر کبھی زبان سے بھی جس کے ایسا اشارہ نہیں نکلا کہ امت کو یہاں پر پتہ بھی چلنے دیا جائے کہ یہاں پر کوئی حاجت ہے۔ ایک وقت آ رہا ہے کہ حضور اپنی چادر لے کے پھیلا کے خود اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے کہ مسلمان اللہ آج مقابلہ، آج ہم دیکھیں گے کہ کون آج اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے۔ اس دن کھڑے ہیں تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آج سارے لوگ گواہ ہو کے دیکھ رہے ہیں، جو جتنا لا رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارتیں بھی دے رہے، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ آج کا دن سارا کا سارا وہ میرے عثمان کا، سارا دن ختم ہوا، سب کا مال آیا، سب نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت والی چادر میں اپنا حصہ ڈالا ہے غزوہ تبوک کے لشکر کی تیاری کے لیے، لیکن وہ دن ختم ہوا ہے تو کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں آج کا دن عثمان کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 اونٹ دیے، 940 اونٹ، اور پھر کہا کہ 1000 پورا کر دوں، ایک عدد پورا ہو جائے، تو 60 گھوڑے لائے، وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے 1000 پورا ہو گیا۔ حضور خوشی سے بشارتیں دے رہے، پھر اپنے گھر گئے، جا کے 1000 دینار سونے کے سکے وہ لے کر آئے، لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار دیکھا، پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو اتنی محبت سے ہاتھ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال سے بالکل رغبت نہیں، چھوتے بھی نہیں تھے، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ بیت المال میں درہم و دینار کے ڈھیر آتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ رات کو بس یہ خبر ہونی چاہیے کہ سارا تقسیم ہو گیا، ہمیں ہاتھ لگانے کی عادت نہ ہو، بس ختم ہو جائے، سارا بتا دیا جائے، ہم سکون سے جا کے سو جائیں گے۔ یہ جو مال کا بہت زیادہ کوئی مال کی محبت میں غرق آدمی ہو، اس کو بہت سارا سونا، بہت سارے درہم و دینار اچانک مل جائیں تو کیسے اٹھا کے ان کو اوپر نیچے ایسے چھن 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 کی جو آواز ہوتی ہے، یہ بھی لوگوں کو لطف دیتی ہے، مزہ دیتی ہے۔ آج کل وہ نہیں رہی تو لوگ بار بار نوٹ گنتے ہیں، نوٹ گننے کا اپنا ایک لطف ہے، پتہ بھی ہے بھی اتنے، 2-4 دن بعد پھر بیگ کھول کے، تجوری کھول کے نکال کے ان کو گننا شروع کر دیں گے کہ ہاتھوں کو ان کے لمس کا مزہ آتا ہے۔ پہلے جب سکے ہوتے تھے تو لوگ ان کی چھن چھن سے مزہ لیتے تھے، بہت سارے جمع ہو گئے، پھر تھیلی اٹھائی، اوپر نیچے گرائے، واہ واہ واہ، چھن چھن کر رہے، مزہ آ رہا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو بس ایک دن ہی یہ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سامنے سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے اور آپ ایسے اٹھا کے ان کو ایک دوسرے پر گراتے ہیں، خوشی سے مسکراتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلے میں وہ سارے دینار لے کر آئے، حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار اٹھاتے ایسے ان کو ایک دوسرے پر گراتے، میں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذه، عثمان اب کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی کر لیں، باقی جو لا رہے اس کو بشارت مل رہی کہ تم آج لائے، تم نے اب تک جو کچھ کیا اللہ نے معاف کر دیا، اس انفاق نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کرا دیے، تمہارا سارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو گیا۔ لیکن یہاں دیکھو کیا بشارت مل رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ آگے جتنی زندگی ہے اس میں بھی کوئی غلطی ہو جائے آپ کو نہ دنیا میں اس کا کوئی نقصان ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی نقصان۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان اگر یہ بات سمجھ لے، اور دیکھو کم نہیں ہو رہا، آج ایک تاجر ہے، اللہ کی خاطر اس نے اپنی ساری تجارت صفر کر دی، صفر، بالکل زیرو۔ یہ 1000 اونٹ بھی تجارت کے، یہ قافلے جاتے مال کما کے آتے، آج وہ سارے جہاد میں چلے گئے، اللہ کے راہ میں دے دی، اب کبھی واپس نہیں آ سکتے۔
یہ جو 1000 دینار گھر میں رکھے ہوئے ہیں یہ بھی تجارت کے لیے ہیں، یہ تجارت میں چلتے ہیں یہ، اور کس حال میں کمائے یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے آئے، ساری کی ساری تجارت وہاں مشرکین نے قبضہ کر لی، ایک پیسہ نہیں تھا، آ کر اپنی محنت سے، خون پسینے کی محنت سے پھر یہ مال کمایا، وہ اتنا جمع ہو گیا جس سے تجارت کا سارا سرکل چلتا ہے۔ آج ساری تجارت اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دی، نہ تجارت کرنے کے لیے کوئی اونٹ سواری، نہ کوئی قافلہ، نہ کوئی پیسہ، اللہ کی خاطر اپنی تجارت صفر کر لی۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے دیکھے، اگلے اونٹ ملک شام کی سرحدوں میں ہوتے تھے، پچھلے اونٹ ابھی مدینہ منورہ سے نکل رہے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت یوں لوٹاتے ہیں۔ آج یہ درہم و دینار اللہ کی راہ میں چلے گئے، کچھ نہیں بچا۔ ہم نے دیکھا غلام سر پہ ٹوکرے رکھ کے اور ان میں سونے چاندی کے سکے رکھ کے مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگاتے پھرتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تقسیم ہو رہا ہے، کسی کو لینا ہو تو لے لے۔ مدینہ میں لینے والے ختم ہو گئے، بس عالم اسلام میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ مثال بنایا کہ جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح راضی کرنا ہو، اس طرح راضی کرنا ہو، تو وہ اگر اپنی جان کو نہیں وہ کر سکتا، اپنے مال کو اللہ کا راستہ قطع کرنے کی سواری بنا لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ رنگ ہے، وہ ایسے ہی مقام اور مرتبے اونچے پالے گا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پائے۔ اور پھر زندگی کا اختتام، سبحان اللہ، وہ موت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے بار بار فرما رہے ہیں، یا اللہ ایک بار مجھے مل جائے پھر میں راضی نہیں ہوں، مجھے ملے ضرور لیکن ایک بار ملنے پر میں خوش نہیں ہوں۔ لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، بار بار میں قتل کیا جاتا رہوں، بار بار میں زندہ کیا جاتا رہوں، کہ شہادت کے وقت کی جو لذت ہے اور شہادت کے وقت جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یہ فرمایا جنت میں جا کے بھی وہ مزے شہداء کو نہیں ملے۔ اس لیے جنت کی ساری نعمتیں پانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے بار بار پوچھنے پر شہیدوں نے اللہ سے کچھ مانگا تو یہی کہ یا اللہ دنیا میں بھیج دیجئے، ایک بار پھر شہید ہو کر آپ کے حضور آ جائیں۔ وہ مزہ ان کو وہاں جنت میں بھی نہیں ملا، جا کر سیدھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر فضیلتیں سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بشارت دے کے گئے کہ عثمان آپ شہید بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں شہادت بھی پالی، اپنی ساری فضیلتیں جمع کر کے لے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طرح مخلص ہو جائے، اللہ کے دین کے ساتھ اس طرح مخلص ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں فضائل کے اس طرح انبار لگا دیتے ہیں۔ بالکل ہر فضیلت، ہر وہ چیز جو کسی انسان کے لیے کچھ بلندی اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت اس کو دے کر دنیا میں بھیج دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہی اسباب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار بن جائیں، اپنی جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں، پھر اللہ کی رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں رکھ دی، وافر مقدار میں اتنی مل جائے بندہ دنیا سے ہی اللہ رب العزت سے سند لے کے چلا جائے، لقد رضی اللہ رب العزت ان سے راضی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔